مفتی صاحب قبلہ، شعبان المعظم کے اس مہینے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی ذکر ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل ذکر ملتا ہے۔ سورہ الدخان کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے حوالے سے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، صحیح، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ صحیح، اب لیلۃ مبارکہ یہ قرآن مجید کا کلمہ ہے، صحیح، برکت والی رات۔ تو اس برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم پھر اس کی تفسیر کے اندر جائیں گے اور اپنے اکابرین کی آراء کو دیکھیں گے اور اس ضمن میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، تو اس کا ثمرہ اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں کی رات ہے۔ اچھا، اب اس کو شب برات کہیں یا اسے شب لیلۃ مبارکہ کہیں یا اسے شعبان، نصف شعبان کی رات کہیں، صحیح، تو عنوانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس رات کا تذکرہ اس اشارے کنایے میں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور صراحت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ صحیح، پھر یہاں پر قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا انزلناہ، یہ جو صیغہ ہے یہ باب افعال سے ہے، صحیح، اور اسی طرح یہ نزول کی بات باب تفعیل کے ساتھ بھی قرآن نے کی ہے، صحیح، یعنی باب تفعیل سے کریں گے تو پھر تنزیل، صحیح، اور باب افعال سے کریں گے تو انزال۔ صحیح، تو قرآن مجید کی تنزیل بھی ہے اور اس کا نزول بھی ہے، بالکل صحیح، اور تنزیل اور نزول کے اندر معنی کا فرق یہ کیا ہمارے اکابرین نے لغت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تنزیل کے اندر معنی ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا، صحیح، اور انزال کے اندر معنی ہے یک بارگی نازل ہونا۔ نازل ہونا، اچھا، تو آقا علیہ السلام پر تو 22 سال اور کچھ ماہ میں آہستہ قرآن آہستہ، مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا، بالکل ٹھیک ہے، یہ تنزیل ہے۔ صحیح، اس تنزیل کو اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا، اس کا وہ لیلۃ القدر ہے، صحیح، جو رمضان المبارک کی 27ویں کی شب ہے یا کوئی تاکرات آخری عشرہ کی ہے، تو وہ اس میں قرآن مجید کی تنزیل کا آغاز ہوا، اور اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو یک بارگی نازل فرمایا۔ یہ عمل مبارک، یہ لیلۃ مبارکہ، یہ نصف شعبان میں ہوا۔ اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ بھی نسبت رکھتی ہے اور خیر و برکت والی رات بھی ہے، اور یہ قرآن مجید میں ذکر آیا۔ پھر احادیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ترمذی شریف کی روایات بھی ہیں، بخاری شریف کی ہیں، مسلم شریف کی ہیں، صحاح کی ہیں۔ ان تمام روایات کو دیکھا جائے تو شعبان کے نصف کی اس رات کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، آپ فرما رہے صراحتاً وہاں پر موجود ہے، جبکہ قرآن میں اشارہ، یعنی اس کو ہم شب برات یہ جو کہتے ہیں، یہ لفظ تو حدیث میں صراحت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی مبارک نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات، یہ جو لفظ ہے یہ ایز اٹ از اسی طرح احادیث سے ثابت ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام کی طرف سے اہتمام عبادت بھی ثابت ہے اور اہتمام استغفار بھی ثابت ہے۔ جیسے ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام اس شب میں رات کے پہر میں اپنے بستر مبارک سے اٹھتے ہیں اور آپ قبرستان کی طرف، جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی تلاش میں، جستجو میں، کیونکہ محبت اور قربت جو اتنی بڑی نعمت تھی، سعادت تھی، تو وہ حاضر ہوتی ہیں، تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام سجدہ ریز ہیں اور استغفار فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور عبادت اور بندگی، راز مع اللہ لی بھی وہیں آشکار ہوا۔ اور جی ہاں، اس موقع کی جو روایات ہیں وہ مختلف کلمات کے ساتھ آئی ہیں، تو اس کی تفصیل میں جائے بغیر تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی طرح ان بندوں کو جہنم کے سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، آزادی کا اعلان فرماتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، گویا اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے بندوں پر انعام و اکرام بھی ثابت ہوا، بالکل صحیح، آقا علیہ السلام کا اہتمام توبہ اور اہتمام استغفار بھی ثابت ہوا، اور اس کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے اس رات کا تذکرہ قطع نظر عنوان کے، رات کا تذکرہ
قرآن مجید میں بھی آیا اور احادیث مبارکہ میں بھی کیا آیا. بات. مجھے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آپ نے نام لیا، چونکہ یہ نام ایسا ہے کہ ظاہر ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا. سبحان اللہ. امہات المؤمنین ہماری مائیں. اور مجھے پھر وہ ایک قطع یاد آیا، قبلہ اجازت ہو تو وہ بھی شامل کروں اور آگے بڑھوں. فرمائیں. کچھ تعصب پسند آنکھوں نے کب حدیثوں کے نور کو دیکھا، 15ویں شب بقیع کے اندر عائشہ نے حضور کو دیکھا. عائشہ نے حضور کو. مفتی ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.